غیبت کرنے کا کفارہ کیا ہے؟ غیبت کرنے کے حوالے سے دو چیزیں تو طے شدہ ہیں، تیسری چیز اختلافی ہے، چوتھی چیز سنت ہے۔ دو چیزیں واجب ہیں، تیسری چیز میں اختلاف ہے، بعض مراجع کہتے ہیں یہ واجب ہے، بعض کہتے ہیں سنت، اور چوتھی چیز سب کے نزدیک سنت۔ غیبت کرنے کے بعد یا جہاں پہ غیبت سننا حرام تھا ہم نے اس وقت تو سن لیا، اس کے بعد ہماری ذمہ داری کیا؟ نمبر ایک توبہ، یعنی یہ دل ہی دل میں اللہ سے یہ کہنا یا اپنے دل میں خیال آنا جو میں نے کیا غلط کیا، یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، نیکسٹ ٹائم میں اسے بچوں گا۔ کسی کو کہنے، کسی کے سامنے شو کرنے کی ضرورت نہیں، دل کا خیال، یہ تو سارے مراجع کے نزدیک بلکہ ہر عقل رکھنے والے کے نزدیک لازم۔ نمبر دو، جس کی غیبت کی گئی ہے اس کے لیے استغفار کرو، یعنی پروردگارہ اس کے گناہ معاف کر دے، یہ 2 رکعت نماز استغفار تو نماز توبہ اس کے لیے پڑھو، گناہ اس نے کیے دوسرے گناہ، توبہ تم مانگو، جو بہترین گفٹ بنے گا اس کے لیے قیامت کے دن۔ اور وہ گھبرا کے کہے گا خدا بندہ کس نے میرے لیے دعائے توبہ بھجوائی؟ کہ فلاں آدمی نے، اگرچہ اس نے تمہاری غیبت بھی کی تھی۔ وہ کہے گا اس وقت تو مجھے یہ دعائے توبہ چاہیے، تو دنیا کی بات تو ختم ہو گئی، میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ پوری تفصیل ہے روایتوں میں نے بہت ہی شارٹ کر کے بتایا کہ یہ جو تم اس کے لیے استغفار کرو گے، یعنی استغفار کا مطلب یہ کہ اس کے لیے کوئی نیکی بھجواؤ، اس کے بدلے میں قیامت کے دن اللہ اس کو تم سے راضی کرے گا۔ بہرحال بلایا اس کو تو جائے گا، لیکن کامن سینس کی بات ہے کہ دنیا تو گزر گئی اور ہزاروں سال پہلے اس کی کہیں برائی کی گئی، آج اس سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم وہ برائی معاف کر دو تو اس کے اگینسٹ اتنی نیکیاں تمہیں مل رہی۔ قیامت میں تو آدمی ذرہ ذرہ نیکی کو ڈھونڈ رہا ہوگا، اور اتنی بڑی نیکی مل گئی، خوش ہو کے کہے گا خدا بندہ میں نے اسے معاف کیا۔ لیکن یہ غیبت کرنے والے کی سیکنڈ ریسپانسبلٹی، غیبت کرنے والے کا جس نے غیبت کی اس کے لیے تیسرا حکم یہ، اس میں اختلاف، بعض مراجع کہتے ہیں کہ یہ واجب نہیں ہے، بعض کہتے ہیں یہ بھی واجب۔ حضرت امام خمینی فرماتے تھے یہ واجب، آغا خوئی اور آغا سیستانی کہتے ہیں یہ واجب نہیں ہے، مستحب۔ وہ یہ ہے کہ جس کی غیبت کی ہے جا کے اس سے بھی معافی مانگو، ویسے زیادہ تر یہی مشہور ہے کہ اس سے معافی مانگو، مگر آغا سیستانی اور آغا خوئی اور بہت سارے دیگر مراجع کا نظریہ یہ کہ نہیں، معافی مانگنا واجب نہیں ہے، مستحب ضرور۔ لیکن آغا خمینی کا نظریہ یہ تھا کہ بہرحال یہ بھی واجب ہے، جا کے اس سے معافی مانگو۔ ہاں، تمام مراجع پھر ایک ساتھ ایک بات کہتے ہیں، اگر معافی مانگنے میں اور نقصان ہو رہا ہے اور خرابی ہو رہی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جس کی غیبت کی ہو اب تک اس کو پتہ نہ چلا، اب جب پتہ چلے تو بہت زیادہ ناراض ہو جائے۔ کچھ لوگ واقعا ذرا ٹیڑھے مزاج کے ہوتے ہیں، جب تک نہ بتاؤ اچھا چل رہا ہے، بتا دو گے تو خرابی ہوگی۔ تو اس میں تو وہ مراجع بھی جو معافی کو واجب سمجھتے کہتے پھر معافی مت مانگو، کیونکہ یہ اسلام پسند نہیں کرے گا کہ یہ خرابی دور کرنے کے لیے دوسری خرابی پیدا کی جائے، ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے نا۔ تو اب اگر خرابی پیدا ہو رہی ہے تو معافی مت مانگو، لیکن اگر خرابی نہیں پیدا ہو رہی، وہ آدمی بھی اچھا ہے، نیک ہے، شریف ہے، یا معاف کر دے گا، یا یہ کہ معاف بھی نہیں کرے گا تو مسئلے کو بڑھائے گا بھی نہیں، اس میں بھی آغا خوئی اور سیستانی کہتے واجب نہیں، مستحب، لیکن امام خمینی کہتے ہیں اس صورت میں مستحب۔ اور چوتھی چیز جو سارے مراجع کے نزدیک مستحب ہے، وہ ہے کہ جب کبھی کسی جگہ غیبت کرو تو جو توبہ وغیرہ ہے وہ تو اپنی جگہ لے کے آخر میں اس جگہ سے یہ دعا پڑھ کے اٹھو، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بلکہ مستحب تو یہ ہے کہ جب کبھی بھی کہیں آپ سٹنگ یا گیدرنگ میں بیٹھیں تو اس کے آخر میں یہ دعا پڑھ کے اٹھیں، کیونکہ ہو سکتا کہ آپ کو اندازہ بھی نہ ہو اور بیچ میں کہیں کوئی ایسی غیبت آ کے ایک دم سے چلی گئی ہو کہ ایک آدھ منٹ کوئی بات ہوئی اور آپ بھول بھی گئے ہوں، آپ تو بیٹھے عشاء سے لے کے فجر تک گپ شپ کے لیے کہ سوشل گیدرنگ ہے، ویکینڈ کی رات ہے، 8 گھنٹے کہاں آدھے منٹ کی بات یاد رہے گی۔ تو اس لیے پریکاشن مستحب یہ ہے کہ ہر سٹنگ کے اختتام پر سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، پاک ہے میرا پروردگار ان تمام باتوں سے جو مشرک کہتے ہیں کہ 2 خدا ہیں، خدا کی بیوی ہے، خدا کے بچے ہیں، خدا ایسا ہے، خدا ویسا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لیکن خاص ایسی جگہ جہاں غیبت ہوئی وہاں تو بہت ہی زیادہ ریکمینڈڈ ہے کہ جملہ آدمی کہے،
تو دیکھیے اس کے ذریعے میں نے اپنے دوسرے وعدے کو پورا کر دیا. جو لوگ کافی عرصے کے بعد آج یہاں پر آئے وہ حیران ہوں گے کہ ساری باتیں ہو کیا رہی ہیں. ان کے لیے بتا دوں آج 5th اور لاسٹ تقریر ہے بیک بائٹنگ کے ٹاپک پر. اس میں بھی باتیں نامکمل رہ جائیں گی، خاص طور پر غیبت کا علاج، لیکن اس طرح میں پوائنٹ کی شکل میں باتیں بتا کے کوشش یہ کر رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ اس میں کور ہو جائے. تو خلاصہ یہ بنا کہ توبہ واجب ہے. نمبر 2، جس کی غیبت کی گئی ہے اس کے لیے دعائے توبہ کرو، کیا ہے خدا اس کے دوسرے گناہ معاف کر دے، اس کے گناہ معاف کر دے. اور جو غیبت کی ہے تو یقیناً اس میں کوئی عیب و خرابی ہوگا، تو اگر وہ عیب و خرابی کوئی گناہ تھا تو اس گناہ کی بھی اس سے معافی مانگو. جو گناہ ہم نے دوسروں کو بتایا کہ فلاں صاحب شراب پیتے تو خدا سے اب معافی مانگو کہ اے خدا اس کا یہ گناہ بھی معاف کر دے اور دیگر گناہ بھی. نمبر 3، جو تفصیل آپ نے سنی اس کے حساب سے اس کو بھی جا کے بتاؤ اور اس سے بھی معافی مانگو. اور نمبر 4، جہاں پہ یہ غیبتیں ہوئی ہیں جب وہاں سے اٹھو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین کہہ کے اٹھو. یہ کفارہ ہے مجلس غیبت.